وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد قابل احترام بھائی بزرگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے سلسلہ وار ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی بات یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ سرداران مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں رکھ پائے تو ان لوگوں نے بنو عبد المطلب اور بنو عبد مناف، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں خاندانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا، جس کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید رہے اور وہاں پر مسلمانوں نے کیا کچھ برداشت کیا، یہ ساری باتیں آ چکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب سے اپنی خاندان اور مسلمانوں کے ساتھ تشریف لائے اور یہ جو بائیکاٹ کا جو 3 سال کا جو پیریڈ تھا یہ ختم ہوا، تو ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو مکہ کے سردار تھے، جن کی بہت دھاک تھی، جن کا روب اور دبدبا تھا مکہ والوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر طریقے سے حفاظت کرتے۔ تو جب شیب ابی طالب سے باہر آئے تو ابو طالب بیمار پڑ گئے، بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار پڑ گئے۔ تو جب بستر مرگ پر تھے تو اس وقت تو ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے کہا اپنے چچا سے کہ چچا تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، صرف اتنا پڑھ لو بس، باقی میں آگے اللہ سے آپ کے معاملے کو حل کروا لوں گا، آپ کے بارے میں میں سفارش کروں گا، صرف آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں وہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا تم موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر رہے ہو؟ کیا تم موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر رہے ہو؟ اور تم اپنا جو پرانا باپ دادا کا جو دین تھا اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟
اس طریقے سے بات چیت کر کے ابو طالب کو روکنا چاہا کہ کسی بھی طرح سے یہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے لگے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے اور وہ لوگ منع کرتے رہے، بالآخر آخری وقت آیا تو آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے دین پر میری موت ہو گئی، یعنی مسلمان نہیں، حالت کفر کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دھچکا لگا، شدید صدمہ پہنچا، آپ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا، ابو طالب کے بیٹے تھے، وہ کہا کہ آپ کے مشرک چچا کا انتقال، حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کو دفن کر دو۔ چنانچہ ابو طالب کو دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں برابر اور مسلسل اور لگاتار میرے چچا کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کرے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس آیت کو اتارا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان یستغفروا للمشرکین، جن کا انتقال حالت شرک اور کفر میں ہوا، ایمان والوں کے لیے اور غیر ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ مرنے والا مشرک تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ تم پر یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، روشن ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں، جس سے محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، آپ اس سے توحید کا اقرار نہیں کروا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا ہے نا اس کی رہنمائی کرے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تب جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے۔ اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے چچا جن کا نام آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے بھائی تھے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ابو طالب نے زندگی بھر آپ کی مدد کی، زندگی بھر آپ کی سرپرستی کی، کافروں سے اور قریش سے آپ کو بچایا، آپ کی ہر طریقے سے حمایت کی، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ ان کا حالت کفر کے اندر ہی انتقال ہو گیا، تو آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام آیا ہوں کہ وہ ٹخنوں تک
جہنم کی آگ میں ٹخنے تک سے، ٹخنے اس کو بولتے یہ پیر کی جو ہڈی، کہا کہ ابو طالب جہنم کی آگ میں ٹخنوں تک ہے، اور یہ پھر فرمایا کہ اگر میں میرے چچا ابو طالب کے لیے سفارش نہیں کرتا تو وہ جہنم کی تہ میں ہوتے، جہنم کی تہ میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کہ وہ جہنم کی آگ میں پیروں کے ٹخنوں تک۔ علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ابو طالب سر سے لے کر پیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ کی نصرت، آپ کی اعانت کرتے رہے، لیکن ان کے پیر جو تھے وہ مذہب اسلام پر نہیں تھے، بلکہ ان کے پیر مذہب اسلام کے علاوہ تھے، حالت شرک پر تھے، اس لیے ٹخنوں تک ان کو جہنم کا عذاب دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمارے معاملے میں ہمارے کاموں کے اندر اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو پیارے اللہ آپ اس کو معاف بھی فرما لیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیروں کو جما دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کے خلاف اللہ نے ہماری مدد کی۔ ابو طالب کا انتقال ابھی 3 یا 5 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داغ مبارک کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ہر موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہر موقع پر۔ جب لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو حضرت خدیجہ ان کو تسلی دی تھی، جب لوگ جھٹلاتے تھے حضرت خدیجہ آپ کی تصدیق کرتی تھی، جب لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی تعریف کرتی تھی۔ یہ تھی حضرت خدیجہ۔ اور جب لوگوں نے آپ کے اوپر مال خرچ کرنے سے روک لیا تھا حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے دہانے آپ پر کھول دیے تھے۔ ایسی بیوی واقعی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ کو یاد کرتے رہے اور روتے رہے، جب بھی خدیجہ کی یاد آتی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہتے تھے، ان کے احسانات کو کبھی بھلاتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے رشک آتا ہے تو کس پر سے حضرت خدیجہ، یعنی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے یہاں کچھ اچھا پکوان پکتا تھا تو اب خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے یہاں بھجوا دیا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کو خدیجہ سے نسبت ہے۔ چنانچہ روایتوں میں خود یہ بات ملتی ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ خدیجہ کیا تھی کہ جس وقت تو لوگوں نے کفر کیا میرے ساتھ، جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے جب لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت تو لوگوں نے کفر کیا میرے ساتھ تو اس وقت یہ میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت لوگوں نے کفر کیا میرے ساتھ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی جو تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. ہاں، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، مجھے سچا کہا، مجھے تسلی دی. لوگوں نے محروم کیا مجھے دینے سے تو خدیجہ نے اپنے مالوں میں مجھے شریک کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار خاتون تھی، مکہ کی بہت بڑی تاجر تھی، بہت بڑی تاجر تھی. نکاح سے پہلے، سرکار کے نکاح سے پہلے ہے نا، وہ بہت سارا ان کا تجارت کا معاملہ تھا. وہ لوگوں کو ہے نا مال دے کر کے ان سے جو ہے تجارت کرواتی تھی، دھندا کرواتی تھی کہ یہ لو ہے نا، اور جو دھندا کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اور لا کر کے پھر ان کو منافع. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انتہائی مکہ کی انتہائی مالدار خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سارا مال لٹا دیا تھا انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگوں نے محروم کیا مجھے تو خدیجہ نے اپنے مال کے دہانے مجھ پر کھول دیے، اور مجھے اللہ نے اولادیں جو عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے مجھے عطا کی. اور اللہ نے کسی بیوی سے مجھے اولاد نہیں دی سوائے ماریہ قبطیہ کے، اسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے ابراہیم. باقی جتنی بھی اولادیں ہوئی آپ کی، چاہے اولاد نرینہ ہو چاہے اولاد مالینہ ہو، لڑکے یا لڑکیاں، سب کے سب جو اولادیں ہوئی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما. حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہے سنیے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ابھی آپ کے پاس کوئی مشروب یا سالن لے کر کے آ رہی ہے، آپ کے پاس کوئی مشروب یا سالن لے کر کے آ رہی ہے. تو جب وہ خدیجہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں کہیے کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے. آپ کے رب نے آپ کو سلام. کون سلام بھیج رہا ہے؟ کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کیا مقام ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہاں، حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ابھی تمہارے پاس کوئی مشروب یا سالن لے کر کے آ رہی ہے. جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے یہ عرض کرنا کہ خدیجہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں موتی کا ایک ایسا محل اللہ پاک آپ کو دے گا کہ جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا، نہ شغب ہوگا، نہ چلاہٹ ہوگی، نہ چیخ و پکار ہوگی، اور نہ وہاں پر تم کو تکن ملے. یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہی ہیں. اس وقت تو ان کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال ہے نا. اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو جس وقت تو 10 نبوی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سالوں میں ملی؟ 40 سال. تو 10 نبوی یعنی 10 سال ہو گئے تھے نبوت. تو اس طریقے سے آپ کی عمر کتنی بھی 50 سال ہے نا. 40 اور 10 50 سال. اور حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی. تو اس طریقے سے آپ کا جس وقت انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 سال تھی. ایسی جانثار خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر کے اندر آدمی آتا ہے، اگر اسے گھر کے اندر سے تسلی مل جاتی ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، تھوڑا راحت مل جاتی ہے کہ آپ جان دو باہر ٹینشن تھا، لیکن گھر کے اندر گیا تو گھر کے اندر جا کر تو کم از کم مجھے سکون ملتا ہے. باہر کے جو معاملات تھے کفاران مکہ اگر تکلیف پہنچاتے تھے، ابو طالب ان کی حمایت کرتے تھے. اب کیا ہو گیا کہ باہر کا جو سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گھر کے اندر کا جو سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. گھر کے اندر 4 نوجوان بیٹیاں ہیں. 4 بیٹیاں تھی آپ کی، زینب، کلثوم، رقیہ اور
اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 بیٹیاں تھی آپ کی، ہے نا۔ یہ کہنا چاہیے یہ بھی بے ماں کی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دھچکا پہنچا، آپ بہت کہنا چاہیے ٹینشن میں آ گئے۔ اس لیے سن 10 نبوی کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم و خسارہ، غم و خسارہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئی۔ آپ جنت البقیع کے اندر مدفون، جنت البقیع نہیں، مکہ کے اندر جو قبرستان ہے جنت المعلا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں پر مدفون ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، اور پوری امت کی طرف سے آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے آقا کی ایسے موقع پر ڈھارس بندھائی تھی جبکہ سب طرف سے ہمیں کہنا چاہیے آپ سب طرف سے آپ کو ستایا جا رہا تھا۔ انتقال ہوا ابو طالب کا بھی، اور پھر اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہو گئی۔ مکہ والوں نے آپ کو اور ستانا شروع کر دیا، ہے نا۔ ان کی جو تکلیفیں تھیں وہ بڑھ گئی، اور جو اذیتیں دینا چاہتے تھے وہ کھلے عام دینے لگے۔ پہلے کیا تھا کہ ابو طالب کا لحاظ کر کے تھوڑا سا کم کرتے تھے، ہے نا۔ اگر دو پتھر مارنے ہوتے تو ایک ہی پتھر مارتے تھے، 2 بات بولنا ہوتی تو ایک ہی بات بولتے تھے، 2 گالی دینا ہوتی تو ایک ہی گالی، یعنی بتانے کا مقصد کہ ابو طالب کا وہ دبدبا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رکھائے رکھتے۔ لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی ہمتیں بڑھ گئی۔ چنانچہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ کسی بدبخت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی، مٹی اٹھا کر کے آپ کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اسی حالت کے اندر آپ کی کسی بیٹی نے جو ہے اس کو صاف کیا، صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس طریقے جب ایسے حالات پیدا ہو گئے میرے دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہم مکہ والے جو ہے بہت پریشان کر رہے ہیں، بڑی تکلیفیں ہو گئی ہے، مجھے جو ہے کچھ آس پاس کے جو شہر ہے وہاں پر جا کر کے، قبائل جو ہے وہاں پر جا کر کے مجھے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی قبیلہ میری بات کو قبول کر لے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، سہارا ہو جائے گا۔ چنانچہ مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر، یعنی تقریباً کہنا چاہیے کہ 80 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف نامی ایک بستی تھی، طائف۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں وہاں پر چلے جاؤں۔ چنانچہ آپ جو شوال میں، یعنی یہی رمضان میں انتقال ہوا، رمضان کا پورا مہینہ گزرا، شوال کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گئے طائف۔ طائف جب آپ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر کے جو طائف کے 3 سرداران تھے، طائف کے 3 سردار تھے، اور وہ تینوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ ایک کا نام آتا ہے عبد یعلیل، ایک کا نام آتا ہے حبیب، ایک کا نام آتا ہے مسعود۔ ان تینوں کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ان خبیثوں اور ان مردودوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ آپ اس نیت سے تشریف لے گئے تھے کہ یہ طائف کے لوگ اگر میری بات کو مان لیں گے تو اس سے مجھے قوت مل جائے گی، مجھے استحکام مل جائے گا، مجھے جو ہے تھوڑا سا سہارا مل جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان تینوں سرداروں کے پاس، ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی، توحید کی بات رکھی، نبوت و رسالت کی بات رکھی، ان کے سامنے اپنے آنے کا مدعا اور مقصد بیان کیا۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے اللہ نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کعبے کا پردہ پھاڑنے کے لیے اور چاک کرنے کے لیے اللہ نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا اوہو، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا تھا؟ تم ہی ملے، تمہارے اندر بہت سرخاب کے پل لگے کا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی بات کر کے کہا کہ کیا تمہارے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا؟ تیسرے کے بعد گئے تو تیسرے نے کہا کہ کیا کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا،
میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو تو بھی سچے کی بات کو رد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اور اگر جھوٹے ہو تو مجھے بات کرنا نہیں ہے۔ ایسے اس طریقے سے ان تینوں نے نہ صرف دھتکارا، آپ کی بات کو نہیں سنا، بلکہ تان اور تشنیع بھی کی، تانا بھی دیا، آپ کو ستایا بھی، پریشان بھی کیا، اور یہ کہا کہ تم کو طائف کے اندر رکنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً طائف چھوڑنا پڑا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ دو قطار انہوں نے بنا لی، دو لائن بنا لی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اب یہاں سے تم نکل جاؤ۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے، ان کمینوں اور خبیثوں نے آپ کو پتھر برسائے، آپ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے آزاد کرتا غلام تھے، اللہ رب العزت حضرت زید پر بھی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ طائف کے اوباش نوجوان اور اوباش لوڑے جب آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے تو حضرت زید بن حارثہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچے، سرکار کے اوپر کوئی سخت نہ آئے، آپ اس کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ اسی حالت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو سر مبارک تھا وہ پھٹ گیا، اور لیکن اس کے باوجود اکیلا بندہ کتنی حفاظت کرتا اور کتنا بچاؤ کرتا، کبھی ادھر سے آتا ادھر چلے جاتے، ادھر سے پتھر آتا ادھر چلے جاتے، لیکن بہرحال وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ آپ کی جوتی مبارک جو تھی وہ خون سے لہولہان ہو گئی۔ اسی حالت کے اندر آپ نے وہاں پر طائف کے اندر جا کر کے ہے نا تھوڑا سا دور نکلے شہر سے باہر، تو وہاں پر ایک باغ تھا انگور کا، جو مکہ کے دشمن تھے عتبہ، مکہ کے رہنے والے تھے عتبہ اور شیبہ، یہ ان لوگوں کا باغ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کے پناہ لی۔ اس طریقے سے بھی جو طائف کے جو اوباش نوجوان تھے وہاں سے کہنا چاہیے کہ ان سے چھٹکارا ملا ہو گئے۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ یہ محمد ہے، بڑے پریشان حال نظر آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، تشت کے اندر کچھ انگور رکھ کر کے اپنے غلام عداس کے ذریعے سے بھیجا کہ جاؤ یہ محمد کو دے دو۔ چنانچہ یہ وہ جو غلام تھا وہ تشت کے اندر لے کر کے آیا انگور، اور لا کر کے اس نے پیش کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور بسم اللہ کر کے اس کو کھانا شروع کیا۔ وہ عداس جو تھے وہ کہنا چاہیے نینوا، یہ موصل ملک شام کے اندر ایک علاقہ ہے موصل، وہاں کا کے قریب ایک علاقہ تھا نینوا جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں کے رہنے والے تھے، یہ غلام عداس جو تھا یہ بھی وہی کا رہنے والا تھا، ہے نا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس انگور کو کھایا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے، میں اس علاقے کے اندر ایسا جملہ میں نہیں سنتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نینوا تو میرے بھائی یونس ابن متہ کا، یونس ابن متہ کا علاقہ۔ کہا کہ آپ ان کو جانتے؟ کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ حضرت عداس نے کیا کیا، ایمان قبول کر لیا، ہے نا، اور اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا، ہے نا۔ وہ عتبہ اور شیبہ دونوں بیٹھ کر کے وہیں پر دیکھ رہے تھے، کہا کہ لگتا ہے نا کہ یہ بھی اپنے دین سے پھر گیا اور محمد نے اس کو جو اپنے تابع میں لے لیا ہے۔ چنانچہ جب واپس آئے ہے نا حضرت عداس ہے نا اپنے آقاؤں کے پاس آ کر کے کہا، آئے تو پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی بات سن۔ کہا جو ہے کچھ بھی بکتا ہے، ایسے اس طریقے سے ان کو بھڑکا دیا۔ بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے اس جگہ پر مجھے کہنا چاہیے اس جگہ کی زیارت مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو طائف کے اندر جو کہنا چاہیے جو جس باغ کے اندر آپ نے قیام کیا تھا ہے نا، اس باغ کو بھی ہم نے دیکھا۔ اسی طریقے سے وہیں پر سعودی گورنمنٹ نے ایک مسجد بنا دی ہے، مسجد عداس کے نام سے۔ الحمدللہ وہاں پر جا کر میں نے اذان بھی دی اور میں نے نماز بھی پڑھائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو وہاں پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عداس جو تھے نا یہ ان کے غلام تھے عتبہ کے اور شیبہ کے، تو جس وقت تو غزوہ بدر کے اندر جب جا رہے تھے نا لوگ
تو عتبہ اور شیبہ بھی جانے لگے، تو عداس نے پکڑ لیا تھا عتبہ کے اور شیبہ کے پیروں کو، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا تم جاؤ مت، تم مت جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہے نا، ان سے سچا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اگر تم جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، لیکن وہ لوگ مارے نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والوں سے تکلیف پہنچی آپ کو، آپ نے کچھ دیر وہاں پر قیام کیا، آگے بڑھے، مقام قرن الثعلب کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو افاقہ ہوا تھوڑا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا دکھائی دیا، اور اس ابر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت جبرائیل تھے وہاں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ ابو کہ جبرائیل ہے، انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ طائف والوں نے جو معاملہ کیا ہے اللہ نے دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ چنانچہ ملک الجبال ہے نا، وہ حاضر ہوا اور اس نے سلام عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے سلام کا جواب دیا اور یہ کہا کہ کہا کہ میں پہاڑوں کا کہنا چاہیے پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میرے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داریاں ہے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اللہ نے دیکھ لیا ہے، آپ حکم دے، میں اگر آپ حکم دیں گے تو یہ طائف والے جو یہ کہنا چاہیے دو پہاڑوں کے درمیان بستے ہیں، میں ان پہاڑوں کو اٹھا کر کے اس طریقے سے ملا دوں گا، یہ بیچ میں رہ کر کے پسا جائیں گے، چکی کے دو پاٹوں کی طرح یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، صرف آپ حکم دے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی بعد میں جو آنے والی نسلیں جو ہوگی وہ ایمان لے کر کے آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اتنی زبردست دعا مانگی ہے، کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر اسے دعائیں مستضعفین یعنی کمزوروں کی دعا کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ اے اللہ میں تیری طرف شکایت کرتا ہوں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی میری کمزوری کی، وقلت حیلتی میری ایک کمزور تدبیری کی ہے، میں اللہ تیرے سے شکایت کرتا ہوں، ہے نا، وحوانی علی الناس، اور لوگوں نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے اے اللہ میں اس کی بھی تیری شکایت کرتا ہوں، تیری طرف شکایت کرتا ہوں، انت رب المستضعفین، میں بار الہ تو کمزوروں کا رب ہے، الہ من عدو من الہ عدو من ام الہ تکلنی الہ عدو من، کہ اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے نا، اے اللہ الہ من تکلنی الہ من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، اے الہ عدو یتجہمنی، کہ ایسے دشمن کی طرف جو مجھے طعن و تشنیع کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، اللہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، اور یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر میرا بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اور اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تجھ سے اللہ عافیت ہی مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرا غضب اترے اور تیری ناراضگی اترے، ہے نا، اس طریقے سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ بہرحال ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام ہو کہ اگر آپ چاہتے تو حکم دے دیتے پہاڑوں کے فرشتوں کو تو کیا ہوتا، وہ پہاڑوں کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے چکنا چور کر دیے جاتے وہ، ہے نا، اور اس طریقے سے پیس کر کے رکھ دیا جاتا جیسے کہ چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں، ہے نا، ایک گیہوں کو اور اس طریقے سے اناج کو پیسا جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کا، کرم کا، عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ میرے دوستو دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام کی قوم نے ستایا تھا، ہے نا، اور پھر اللہ رب العزت کو وحی کے ذریعے سے بات معلوم، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو بتلا دیا تھا کہ اس میں سے اب ایک بھی بندہ ایمان لانے والا نہیں ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ ایک بھی قوم آپ کی قوم کا بندہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بار الہ اب ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ،
ایک کو بھی زندہ مت چھوڑا، سب کو ہلاک کر دے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا پھر وہ گمراہی پھیلاتے پھریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں پیدا کریں گے ان کے یہاں اولادیں بھی جو ہوں گی وہ بھی فاجر ہو اور فاسق اور کافر ہوں گی. اللہ ان کو برباد کر، اللہ ان کو برباد کر دیا. لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا. آپ نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا. پھر آپ بہرحال بعد میں غزوہ طائف ہوا، طائف کے اندر پھر طائف جب آپ نے فتح کی پھر وہاں بہت سارے لوگ ایمان لے کر کے آئے. آگے جو باتیں ہوگی انشاءاللہ بتائی جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.